بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان دخول حرف التعريف لكان شاملا للميم في مثل قوله عليه السلام ليس من البر صيام في سفر لكنه لم يتعرض له لعدم شهرته وفي اختيار اللام إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه من أداة التعريف هي اللام وحدها زيدت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. وأما الخليل فقد ذهب إلى أنها الكهل والمبرد إلى أنها الهمزة المفتوحة وحدها زيدت اللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام. بسم اللہ الرحمن. سوال یہ کیا تھا کہ دخول اللام کہا، دخول الالف واللام کیوں نہیں کہا؟ جی دخول اللام کہا تو یہ وام پڑ گیا کہ لام امر وغیرہ، جی تو اس وام کی ازالہ کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑا کہ یہاں لام سے مراد لام تعریف ہے. تو اگر دخول الالف واللام کہہ دیتے تو نہ یہ اعتراض بنتا نہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت پڑتی. جی ٹھیک ہے، یہ اعتراض کیا تھا تو اس کا جواب، اس سے پہلے تمہید اور جواب، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ لام اس لیے کہا کہ انہوں نے سیبویہ کے مذہب کو اختیار کیا. جی ٹھیک ہے. آپ کو بتایا کہ اس بارے میں اختلاف ہے. اخفش جو ہے خلیل بن احمد، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ال ہے، جی یہ ال ہے. جی اور جو ہے مورد، ان کی رائے یہ ہے کہ حمزہ ہے. جی ٹھیک ہے. اور جو سیبویہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ لام ساکن ہے. جی حرف تعریف لام ساکن ہے. جی بات ہے یہ. جی ہر ایک شخص کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں. جی سیبویہ کی اپنی رائے ہے، جی اپنے دلائل ہے. اور خلیل بن احمد استاد ہے سیبویہ کے، جی تو ان کی اپنی رائے ہے. ذہن میں رکھیں سیبویہ کے مذہب کے رجحان کی کیا وجہ ہے. انہوں نے اختیار کیا ہے نا سیبویہ کے مذہب کو، جی تو کیوں اختیار کیا؟ حالانکہ استاد ہے خلیل بن احمد، جی استاد کو چھوڑ کے شاگرد کے مذہب کو اختیار کر لیا. جی کیوں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیبویہ کا مذہب راجح ہے اس لیے. جی جی ٹھیک ہو گیا. میں کچھ تفصیل کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جی خلیل بن احمد کا کہنا ہے کہ ال پورے کا پورا یہ کیا ہے؟ یہ ہے حرف تعریف. جی جی جب آپ نے پوچھا خلیل بن احمد سے کہ اگر یہ پورے کا پورا حرف تعریف ہے ال، تو یہ بتائیے کہ ال ہے نا حل کی مانند، جی ال حل کی مانند ہے، پورے کا پورا حرف تعریف ہے، تو گفتگو کے دوران حمزہ گر کیوں جاتا ہے، فقط لام کیوں رہ جاتا ہے؟ جی بات ہے سر میں. جی تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے، جی اس لیے اس کو گرا دیا جاتا ہے. جی ذہن میں رکھیں خلیل بن احمد کے نزدیک یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، جی یہ حمزہ قطعی ہے. جی لیکن چونکہ مطلب ہر ایک اسم نہیں، تو لگ بھگ جو ہے وہ 80 سے 85% اسماء پر ال داخل ہوتا ہے. جی اور آپ کا شاید ہی کوئی جملہ ہوتا ہو، جی ہوتا ہے لیکن بہت کم، جی کہ جو ال سے خالی ہو. جی ایسی حالت میں یہ کثرت وقوع خفت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے. جی جی بات آپ سمجھے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. یہ جواب دے دیا. جی لیکن یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے خلیل بن احمد کے مذہب پر کہ بھئی یہ جب حل کی مانند ہے تو یہ علامت کا حصہ ہے، جی یہ جزو علامت ہے. جی جزو علامت ہے تو علامتیں ساکت نہیں ہوتی، جی علامتیں نہیں گرائی جاتی. جی بات ہے ذہن میں. جی. بھئی آپ نے کیا کیا؟
آپ نے فعل مضارع سے حروف عطین کو ہٹا دیا؟ جی ایسا کبھی نہیں ہوگا، جی کیونکہ وہ مضارع کی علامت ہے. جی آپ اگر نواسب کا داخلہ ہو، بالخصوص جوازم کا داخلہ ہو جی اور فعل مضارع معطل ہو جی تو آخر میں سے گرنا، حروف علت کا گرنا جی وہ تو ہو جائے گا، جی لیکن یہ نہیں ہو پائے گا کہ شروع سے حروف عطین ہٹ جائے. جی کیوں؟ یہ مضارع کی علامت ہے. علامتیں کہاں ساکت ہوتی ہے؟ علامتیں ساکت ہو جائے تو پہچان باقی نہیں رہتی. جی تو ہم نے آپ کی بات مانی کہ خفت کے لیے، جی لیکن یہ جزوی علامت ہے. جی جزوی علامت ہے، تو جزوی علامت جب آپ ساکت کر رہے ہیں تو علامتیں ساکت نہیں ہوتی، جی اس ضابطہ کے خلاف. جی جی بات سمجھیں؟ یہ اعتراض ہے خلیل بن احمد پر. جی لیکن اس کا بھی وہ جواب دیں گے. کیا؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی جزوی علامت کا سکوت الگ ہے اور جزوی علامت کا سکوت الگ ہے. جی علامت ساکت نہیں ہوتی بے کمالہا و بے تمامہا. جی یہاں پر بے کمالہا و بے تمامہا ساکت نہیں ہو رہی، یہاں پر اس کا جزو ساکت ہو رہا ہے. جی جب اس کا جزو ساکت ہو رہا ہے تو جزو کے سکوت میں حرج نہیں ہے. اندر حاجت، جی حاجت بھی ہے نا، ہم کون سا ایسی اس کو بے وجہ کے اور بغیر حاجت کے ہم اس کو ساکت کر رہے ہیں؟ جی حاجت ہے یہاں. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی صحیح. یہ خلیل کی طرف سے اس کا بھی جواب آ گیا. جی تو پھر کمزوری کیا رہی خلیل کے مذہب میں؟ جی جو اعتراض آپ نے دو کیے جی ان کا جواب تو آ گیا نا. جی تو پھر کمزوری آپ سمجھے. بنیادی سوال جی وہ ہم نے پہلے نہیں کیا. جی بنیادی سوال یہ ہے کہ علامت کے لیے آپ پورے کا پورا اس کو علامت بنا رہے ہیں، مکمل کے علامت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ علامت لام ہو اور حمزہ وصلی ہو؟ جی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی 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 ذہن میں رکھنا. یہاں سے جو ہے وہ خلیل بن احمد کے مذہب میں ذوف آیا. جی باقی جو اعتراضات ہم نے کیے ان کا جواب ہے جی یہ جو بات ہے کہ جب لام علامت اور حمزہ برائے وصل ہو سکتا ہے، لام حرف تعریف اور حمزہ برائے وصل ہو سکتا ہے، تو پھر مکمل کو حرف تعریف قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ کیا علت ہے؟ کیا سبب ہے؟ جی سمجھے بات کو؟ یہ وہ بات ہے جس بات نے سیبویہ کے مذہب کو راجع کر دیا اور خلیل بن احمد کا جو مذہب ہے وہ مرجوع ہو گیا. جی بات سمجھے؟ جی سر. اب آپ آئیں سیبویہ کی بات کی جانے. جی سیبویہ کہتے ہیں دیکھیں یہ لام ہے تعریف کی علامت، اس کے مقابل تنکیر ہے. جی تنکیر کی علامت کیا ہے؟ نون تنوین. جی تنوین کیا ہے؟ نون ساکن ہے. جی تنوین کیا ہے؟ نون ساکن ہے. جب تنکیر کی علامت ہے ساکن، ایک حرف ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو لہذا اس کے مقابل تعریف کی علامت بھی ساکن اور ایک حرف ہونا چاہیے. جی بات ہے ذہن میں؟ جی. ہاں، چونکہ تعریف اور تنکیر میں تضاد ہے، اس تضاد کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ہم نے تنکیر کی علامت آخر میں لگائی، تعریف کی علامت شروع میں لگائی. جی سمجھے؟ جی. تنکیر کی علامت آخر میں لگائی اور تعریف کی علامت ہم نے شروع میں لگائی. جی اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سیبویہ نے کہا لام ہے اکیلا، جی تو اکیلا لام کو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کا جواب بھی حاصل ہو گیا. جی. کیونکہ جب تنکیر کی علامت اکیلے نون ہے تو تعریف کی علامت بھی اکیلے لام ہے. جی اور اس کا بھی جواب آ گیا، بھائی ساکن کیوں رکھ رہے ہو؟ جی آگے جو کہہ رہے ہو جی ہم نے کیا کیا، ہم نے ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تھی تو لہذا ہم نے حمزہ وصلی ساکن سے ابتدا کے لیے. تو آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی آپ لام ساکن کیوں کر رہے ہیں، آپ متحرک کریں. جی جی آپ متحرک کریں، جی ساکن کیوں کر رہے ہو؟ جی جی. تو اس کا جواب آ گیا کہ اس کا جو مقابل ہے یعنی جو تنکیر کی علامت ہے وہ بھی ساکن ہے، نون ساکن ہے. جی. وہ ساکن ہے تو اس کو ساکن رکھا. جی بات ہے ادھر میں. جی.
اب صرف ویسے کہا کہ حمزہ، تو اس نے کہا بھی یہ حمزہ ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے ابتدا میں حمزہ آیا۔ جی بات آپ سمجھے؟ لیکن صرف وہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک اضافی حرف کا اضافہ کر دیا، حمزہ وصلی کا۔ اگر آپ یہ بات ہم نے آپ کی مانی کہ وہ ساکن ہے تو یہ بھی ساکن، یہ مانی ہم نے، لیکن اب ضرورت پڑ گئی نا، اس کو حرکت کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے ماقبل پہ حرکت موجود ہے، اس کو حرکت کی ضرورت ہے تو آپ اس کو متحرک کر دو۔ بات سمجھے؟ یہ سیوے پر اعتراض ہو سکتا ہے، وہ جو ہے، لیکن سیوے اس کا جواب دیں گے۔ پہلا جواب یہ کہ اگر ہم اس کو متحرک کر دیتے ہیں تو فرق نہیں بچے گا، اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ لام تعریف ہے یا لام تاکید ہے۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ایک وجہ اس کو حرکت نہیں دی جا رہی، بلکہ اس سے پہلے حمزہ وصلی کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو حرکت دے دیں یہ تو متحرک ہو جائے گا، اب یہ جہاں پر بھی آئے گا لام اس پر حرکت باقی رہے گی، لیکن ہر جگہ پر اس کو حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو حرکت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب یہ کلام کی ابتدا میں آئے۔ 100 جگہ 100 مقامات میں سے 2 4 5 مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں پر یہ کلام کی ابتدا میں ہوتا ہے، باقی 90 95 مقامات وہ ہیں جب یہ درج کلام میں آتا ہے۔ جی تو اب خفت کے لیے ہمارے پاس اب اس سے ابتدا کے لیے ہمارے پاس 2 راہیں تھی، ایک یہ کہ ہم اس کو حرکت دے دیتے، دوسرا یہ کہ ہم اس سے پہلے حمزہ وصلی کا اضافہ کر دیتے۔ جی حمزہ وصلی کا اضافہ ہمیں 5 جگہ کرنا پڑا، حرکت میں 100 جگہ لانا پڑتی، لہذا خفت اس میں تھی حمزہ وصلی لاؤ۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جی آپ نے جو ہے نا وہ ایک اضافی حرف کا اضافہ کر دیا، آپ حرکت کا اضافہ کر دیتے۔ بات یہ کہنے کو تو یوں ہے کہ بھئی حرکت کا اضافہ آسان ہے، حرف کا اضافہ مشکل ہے، لیکن حرکت کا اضافہ 100 جگہ کرنا پڑتا، اس حرف کا اضافہ 5 جگہ کرنا پڑا، تو پھر خفت حرف کے اضافے میں نہ کہ حرکت کے اضافے میں۔ بات ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ رہا یہ سوال کہ بھئی اگر یہ حمزہ وصلی ہے تو اس کو مکسور ہونا چاہیے، یہ مفتوح کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کثرت وقوع خفت کا تقاضا کرتا ہے، اور خفت فتح میں ہے، کسرہ کی نسبت خفت فتح میں ہے، اس لیے حمزہ وصلی یہ مکسور ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کثیر الوقوع ہے اس لیے اس کو ہم نے کیا کیا، ہم نے فتح دے۔ بات آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ بات کی تھی خلیل بن احمد کے مذہب کی، تو خلیل بن احمد جو ہیں وہ استاد ہیں سیوے کے، تو استاد ہونے کی حیثیت سے ان کی بات کو زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے، لیکن سیوے کا مذہب اس لیے قبول کیا، اس لیے اختیار کیا کیونکہ یہ راجی ہے۔ بات ہے اس میں؟ تو اب جو اعتراض تھا خلیل بن احمد پر کہ آپ مکمل ال کو بناتے ہیں، کیا آپ اس کو بناتے ہیں علامت بناتے ہیں؟ اگر یہ علامت ہے مکمل تو پھر یہ درجے کلام میں حمزہ ساکت کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے کہا کہ خفت مطلوب ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ بھئی خفت تو مطلوب ہے لیکن اس میں حذف علامت لازم آ رہا ہے، تو اس کو انہوں نے جواب دیا حذف علامت نہیں، حذف جزو علامت ہے۔ حذف علامت اور حذف جزو علامت میں فرق ہے، بے تمام یا بے کمال یا علامت معذوف ہوتی پھر آپ کا اعتراض بنتا۔ سمجھی بات کو؟ تو اس پر پھر میں نے کہا کہ پھر مذہب کا ذوف کہاں سے آیا ہے؟ مذہب ضعیف نہیں ہے، تو مذہب کا ذوف اس بنیادی اعتراض کی وجہ سے ہے کہ آپ نے یہ بتائیے کہ جب اکیلے لام علامت تنکیر بن سکتا ہے تو پورے ال کو اکیلے لام علامت تعریف بن سکتا ہے تو پورے ال کو علامت تعریف بنانے کی کیا عادت ہے؟ جو مذہب سیوے کا ہے
اس پہ بات بن سکتی ہے، جی وہ صورت ہو سکتی ہے، جی اس پر آپ کے مذہب کے رجحان کی کیا دلیل ہے؟ جی یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس نے سیبویہ کے مذہب کو راجع کر دیا. جی سمجھے بات کو؟ پھر ہم آئے سیبویہ کے مذہب کی طرف. سیبویہ کا کہنا ہے کہ لام ساکن کیا ہے؟ یہ علامت ہے تعریف کی، یہ حرف تعریف ہے. جی وجہ آپ اس کے موقف کی دلیل کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تعریف اور تنکیر ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. تعریف کی علامت ایک حرف ساکن، نون تنوین، جی ایک حرف ساکن، تو اس کے مقابل کیا ہے؟ یہ تعریف ہے، اس کی علامت بھی ایک حرف ساکن. جی اب اس کا جواب بھی آ گیا کہ بھئی ایک حرف کیوں مان رہے، پورا ال کیوں نہیں مان رہے؟ اس نے کہا ضرورت نہیں ہے. جی تنکیر کی علامت ایک حرف ہے تو تعریف کی علامت ایک حرف ہے. جی آپ اس کو ساکن کیوں مان رہے ہیں؟ جی آپ اس کو متحرک قرار دے دیں. تو ساکن اس لیے مان رہے ہیں کہ تنکیر کی علامت بھی ساکن ہے، یہ اس کے مقابل ہے، اس کو بھی ساکن رکھا. جی ہاں یہ ضرور ہے کہ ہیں ضدیں، جی اس تضاد کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ کلمہ کے آخر میں تھی، اس کو کلمہ کے شروع میں لے آیا. جی اب اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اہل علماء آتا ہے تو وہ چلی کیوں جاتی ہے. جی اس لیے چلی جاتی ہے، یہ تعریف ہے، وہ تنکیر ہے. جی جی اس کے آنے کے لیے اس کو ہٹانا پڑے گا. جی سمجھے بات کو؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی اب رہا یہ سوال کہ آپ شروع میں حمزہ وصلی کیوں لاتے ہیں. جی بات واضح ہے، آپ کہیں گے بھائی جو ہے نا ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، جی جی لام کو ساکن کیوں رکھا، اس کی وجہ ہو گئی. جی سوال یہ آپ ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتے، آپ حمزہ وصلی کا اضافہ کر رہے ہیں، تو آپ یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ لام کو حرکت دے دیں. جی لام کو حرکت دے دیں تو حرکت کا اضافہ، جی حمزہ وصلی لے کر آئے تو مکمل حرف اور حرکت دونوں کا اضافہ. جی تو ایک کا اضافہ وہ سال ہے بنسبت اس کے کہ دو کا اضافہ ہو. جی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ جو سہل تھا اس کو چھوڑ کر جو مشکل کام تھا، جو ثقیل تھا، اس کا انتخاب کیا. ایسا کیوں جی ہو جائے؟ جی تو اس کا جواب آپ کو بتایا کہ اس صورت میں اگر لام کو حرکت دے دی جاتی، یہ خرابی یہ لازم آتی کہ اشتباہ پڑ جاتا کہ لام تاکید ہے، یہ لام تعریف ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی ایک اور دوسری خرابی یہ ہے کہ لام جو حمزہ وصلی ہے اس کی تو ضرورت پڑتی بہت کم مواقع پر ہے. جی یعنی تقریباً 5% اس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. 95% وہ درج کلام میں ہوتا ہے، درمیان کلام میں ہوتا ہے، اس حمزہ وصلی کی حاجت ہی نہیں ہوتی. ہوتا بھی ہے تو ساکت ہو جاتا ہے. جی بات سمجھے؟ ہوتا بھی ہے تو جب بھی ساکت ہو جاتا ہے. تو اب اگر ہم کرتے لام کو حرکت دے دیتے جی تو وہ 100 مقامات میں سے 100 مقامات پہ حرکت آتی. جی برخلاف کس کے؟ برخلاف حمزہ وصلی کے. اس میں بظاہر ایک حرف کا اضافہ ہے، بظاہر وہ دشواری ہے، جی لیکن اس کو 100 میں سے 5 مقامات پہ ہم کو اضافہ کرنا پڑا. جی. تو پھر سال وہ حرکت نہ ہوئی، جی سال یہ حمزہ وصلی ہوئی. جی بات سمجھے؟ جی. اس گفتگو سے کیا ہوا؟ سیبویہ کے مذہب کی وجہ بھی ہو گئی اور سیبویہ کے مذہب کا رجحان بھی بڑھ جی. گیا. جی. بات ہے یہ جی. ضروری. ٹھیک ہو گیا. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ لام کو اختیار کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ مصنف کے نزدیک مختار توجہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. مختار مذہب، مختار مذہب کے بیان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے فلاں نے ذکر کیا لہذا یہ مختار ہے. سمجھ بات کو؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ جو فلاں نے بیان کیا تو اس کا مطلب مذہب مختار ہے. فلاں نے بیان کیا تو مطلب اس کے نزدیک مختار ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. اس نے تو وہی بیان کرنا ہے نا جو اس کو پسند ہوگا. باقی فی نفسی وہ راجح ہے یا نہیں ہے، اس پہ وہ صرف اتنی بات دلیل نہیں بنتی. بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہے. تو لہذا ذہن میں رکھیں کہ اس لیے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان المختار عنده ما ذهب الیہ. سمجھے بات؟ ان المختار عنده عند المصنف
مذہب مختار کیا ہے فقط مصنف کے ذکر کرنے سے ثابت نہیں ہوگا. مصنف کے ذکر کرنے سے ثابت ہوگا کہ مختار عند المصنف یہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بھئی کسی نے کہہ دیا المختار و قضا, آپ کا مذہب مختار ہی ہو گیا. اور مذہب مختار فقط اس سے ایک جملے سے ثابت نہیں ہوگا. اس کا کہنا المختار و قضا, اس سے اس کا مختار ثابت ہوگا. بات ذہن میں رکھیں. اشارہ اس بات کی طرف مختار مصنف کے یہاں وہ ہے جس کی جانب گئے ہیں سیبویہ. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نحوی اس کو پڑھتے ہیں سیبویہ. ٹھیک ہو گیا. لیکن محدثین کے یہاں یہ سیبویہ نہیں پڑھا جاتا, سیبویہ پڑھا جاتا ہے. سیبویہ. ٹھیک ہے نا. نفتویہ, نفتویہ. سمجھے بات کو. تو یہ بات ذہن میں رکھ. مردویہ, مردویا. بات ہے ذہن میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ جو کم علم طبقہ ہوتا ہے تو وہ آپ اگر درست پڑھیں تو وہ کہتے لے بھائی جاہل ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ مردویا پڑھ رہا ہے, سیبویا پڑھ رہا ہے, سیبویا پڑھ رہا ہے. تو یہ جو نحات ہیں وہ سیبویہ پڑھتے ہیں. اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو علماء ہیں اس کے محدثین علماء اس وقت وہ سیبویہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, محدثین بھی اس وقت سیبویہ پڑھ رہے ہیں. لیکن متقدمین جو محدثین ہیں وہ کیا کرتے تھے, وہ سیبویہ پڑھتے تھے. سیبویہ, نفتویہ, مردویہ. سمجھو بات کو. جس کی جانب یہ سیبویہ, یہ میرے بیانی ہے کہ حرف تعریف لام ہے اکیلا. سوال یہ کہ اگر لام ہے تو پھر جو ہے حمزہ کہاں سے آ گیا. سوال اس کا جواب دیتے زیدت علیہا حمزۃ الوصل لتعذر الابتداء بالساکن. یہ حمزہ وصلی ہے, اس کا اضافہ اس لیے کہ ابتدا بالساکن متعذر ہے. سمجھے بات کو. زائد کیا گیا اس پر ساکن سے ابتدا کے متعذر ہو رہے ہیں. سوال یہ کہ ساکن سے ابتدا کر کیوں رہے ہیں, لام کو ساکن کیوں لے کر آئے ہیں. لام ہی متحرک ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علامت ہے تعریف کی. اس کے مقابل علامت تنکیر جو ہے وہ ساکن ہے, تو یہ بھی ساکن ہے. سمجھے بات. سوال کیا بھئی اس کو پھر ساکن رکھا کیوں. تو سکون کی کیا وجہ ہے. سکون کی وجہ ہے اس کے مقابل جو علامت تنکیر ہے اس کا ساکن ہونا. رہا یہ سوال کہ پھر جب ساکن ابتدا میں آ رہا ہے تو پھر اس کو حرکت دے دی جاتی. تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. اس کو حرکت دے دی جاتی تو 100% پھر حرکت پڑھنا پڑتی. ابھی حرکت نہیں دی گئی, جب رمضان لایا گیا تو 100% نہیں 5% پڑھنا پڑتا ہے, 95% سکون رہتا ہے. بل خلیل ہے تو اس کی طرف حل کی مانند ہے. حل کی مانند اس نے کہا تھا کہ یعنی جیسے حل پورے کا پورا کلمہ استفہام ہے, ایسی ال پورے کا پورا کلمہ تعریف ہے. حل بے کمال ہی کلمہ استفہام ہے, ایسی ال بے کمال ہی کلمہ تعریف ہے. لیکن آپ کو سیبویہ کے مذہب کے رجحان کی دلیل بتا دیں. سمجھے بات. اور مورد اس طرف گئے کہ حمزہ مفتوحہ ہے اکیلے حمزہ. سمجھے بات. اب ان سے سوال یہ کہ اکیلے حمزہ یہ حرف تعریف ہے, یہ بتائیے کہ اس کے اور حرف کے اس کے بعد لام کا اضافہ کیوں ہے. تو اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. کہا زیدت اللام للفرق بینہا و بین حمزۃ الاستفہام. اب آپ کہتے ہیں بھئی ارجل قائم. حرف تعریف آ گیا نا تو رجل تنوین گر جائے گی. ارجل قائم. تو اب اعراب تو دیا نہیں جاتا, پتہ کیا چلتا کہ ارجل قائم ہے یا ارجل قائم ہے. ارجل قائم ہے تو یہ الرجل کے معنی میں ہے. ارجل ہے تو حمزہ برائے استفہام ہے. تو اب دونوں میں فرق کرنے کے لیے بیچ میں لام لگا دی تاکہ پتہ چلے ارجل ہوگا تو الرجل ہو جائے گا الرجل. سمجھے بات کو. اور اگر حمزہ استفہام ہوگا تو ارجل ہوگا, بیچ میں لام نہیں ہوگا. یعنی حمزہ استفہام اور حمزہ وصل, حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے بیچ فرق کرنے کے لیے کیا ہے, بیچ میں لام لگا ہے. بات اب سمجھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن
مبرد پر یہ سوال ہے کہ اگر حمزہ حرف تعریف ہے، حمزہ علامت تعریف ہے، تو علامت تو ساکت نہیں ہوتی. جی یہ فقط ساکت نہیں ہوتا، بکثرت ساکت ہوتا ہے. جی ذہن میں رکھے، مبرد وہ جواب نہیں دے پائیں گے جو خلیل نے دیا. جی خلیل نے کہا تھا یہ علامت حذف نہیں ہو رہی، جی جزء علامت حذف ہو رہا ہے. جی جی لیکن ان کے یہاں تو مکمل علامت حذف ہو رہی ہے. جی سمجھی بات کو؟ جی. لیکن چونکہ بڑے بڑے نحات سے اس مذہب کو ذکر کیا ہے، راج مذہب اسی پہ ہے. جی. اور مبرد طرف اس کے کہ حمزہ مفتوح ہے اکیلے زائد کیا گیا دام اس کے اور حمزہ استفہام کے لیے فرق کے لیے.